گزشتہ ایک عرصے سے تھانہ چکڑالہ میں سہولتوں کا فقدان دیکھ کر اہلیان تھانہ چکڑالہ اس بات کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ اگر تھانہ چکڑالہ سے MPA یعنی ممبر صوبائی اسمبلی بن جائے تو تھانہ چکڑالہ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تھانہ چکڑالہ کے عوام اور نوجوان ذہین لوگ ہیں جو ہر مسئلہ پر غور و فکر کرتے ہیں، سیاسی اور سماجی شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے کہ جب بھی تھانہ چکڑالہ کی ترقی کی بات ہو تو اپنی اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر سوچا کریں۔ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ جب تھانہ چکڑالہ کا نام آ جاتا ہے تو پھر میں اور آپ نہیں بلکہ تمام تر اختلافات ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف تھانہ چکڑالہ کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے متحد ہونا لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تھانہ چکڑالہ کی ترقی تھانہ چکڑالہ کی عوام کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ یہ بات تھانہ چکڑالہ کے عوام اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے جو آپس میں تمام اختلافات بھلا کر یک مشت ہو سکتے ہیں۔ البتہ تھانہ چکڑالہ کی سیاسی شخصیات کے آپس میں بے شمار مسائل ہیں، کچھ ذاتی ہیں، کچھ سیاسی ہیں، لیکن اس کے باوجود تھانہ چکڑالہ کے سیاسی اور سماجی شخصیات میں ایک مثبت بات اور مثالی کردار ماضی میں دیکھا گیا ہے۔ جب تھانہ چکڑالہ کو داؤد خیل کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو پورے تھانہ چکڑالہ کی سماجی اور سیاسی شخصیات اپنے اختلاف بھلا کر سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے اور چکڑالہ کو داؤد خیل کے ساتھ ملانے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھانہ چکڑالہ کی محرومیوں، تھانہ چکڑالہ کی پسماندگیوں کے خاتمے کے لیے تھانہ چکڑالہ کی سیاسی شخصیات اور سماجی شخصیات متحد ہونے کی مثال کب قائم کریں گی؟ یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال۔ تھانہ چکڑالہ کی عوام، نوجوان، بلکہ تھانہ چکڑالہ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ تھانہ چکڑالہ کی سیاسی شخصیات تھانہ چکڑالہ کی ترقی کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہو سکتے۔ بقول ملک ریاض خلیل اعوان کے کہ جس گھر کے لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوں وہ گھر کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو پھر کیا تھانہ چکڑالہ کے سیاسی وڈیروں کی یہ لڑائی آئندہ کئی سالوں تک جاری رہی تو اس کے نتائج تھانہ چکڑالہ کی عوام کو پسماندگیوں اور محرومیوں کی صورت میں بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم یعنی تھانہ چکڑالہ کی عوام اس امید پر قائم ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھانہ چکڑالہ کی سیاسی شخصیات تھانہ چکڑالہ ہی سے ایک مشترکہ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پر متفق ہو جائیں اور پھر وہ تھانہ چکڑالہ کے پورے حلقے سے آزاد حیثیت میں یا کسی پارٹی ٹکٹ سے کامیاب ہو کر ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب منتخب ہو جائے۔ یہ بات تو خوشی کی ہے کہ تھانہ چکڑالہ کا عوام MPA بن جائے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ چکڑالہ کا MPA تھانہ چکڑالہ کی عوام کو کیا کیا سہولتیں دے سکے گا؟ یہ سوال تھانہ چکڑالہ کی عوام اور نوجوانوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن اہلیان تھانہ چکڑالہ کو سمجھانے کے لیے ایک وضاحت ضروری ہے کہ MPA تھانہ چکڑالہ میں معذور بچوں کا اسکول نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے لیے ٹیوٹا ٹریننگ سینٹر وغیرہ نہیں بنوا سکتا، البتہ اس کا اختیار چند سڑکوں اور سلیبوں کے علاوہ
یا کہیں بجلی کا کھمبا لگوانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ تھانہ چکڑالہ کا رہائشی MPA کوشش کرے تو تھانہ چکڑالہ کو تحصیل یا سب تحصیل کا درجہ دلوا سکتا ہے۔ اس طرح پھر تھانہ چکڑالہ کی ترقی کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ آدھے ضلع جتنی سہولتیں مل سکتی ہیں۔ نہ صرف سہولیات بلکہ تھانہ چکڑالہ کی تہذیب و ثقافت اور عواموں کی عزت اور پہچان بھی چکڑالہ تحصیل سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ تھانہ چکڑالہ کی سماجی اور سیاسی شخصیات یا تھانہ چکڑالہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چکڑالہ کو تحصیل بنانے کی بات کیوں کرے گا؟ بلکہ وہ تو کہیں گے کہ چکڑالہ تحصیل بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ تحصیل ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ تحصیل تو تھانہ چکڑالہ کے عوام کی ضرورت ہے۔ اس لیے تھانہ چکڑالہ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ پہلے تھانہ چکڑالہ تحصیل کے بارے میں تحقیق کریں، اور سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ساتھ ہی لاوا تحصیل بن چکی ہے اور وہاں ترقی کا سفر جاری ہے۔ جب نوجوان اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ چکڑالہ تحصیل بن سکتی ہے تو پھر کم از کم شعوری بنیادوں پر وہ تھانہ چکڑالہ کی سیاسی حلقوں سے پرزور مطالبہ کریں اور ان کو ثابت کریں کہ چکڑالہ تحصیل بن سکتی ہے۔ لیکن اگر تھانہ چکڑالہ کے پڑھے لکھے نوجوان دیہاتی بنے رہے اور چکڑالہ تحصیل کے حق سے دستبردار ہو گئے، قبیلوں، ذاتوں اور گروپوں کی پرانی سیاست کرتے رہے، تو پھر تھانہ چکڑالہ سڑکوں اور سلیبوں تک ہی محدود رہے گا۔ تحصیل سطح کے عوامی سہولیات کے ادارے نہیں بن سکیں گے۔ اب یہ اہلیان تھانہ چکڑالہ کے نوجوانوں نے سوچنا ہے کہ انہیں پسماندہ اور سہولتوں سے محروم تھانہ چکڑالہ چاہیے یا چکڑالہ تحصیل چاہیے، جو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے لازمی ہے۔ غور کیجیے اور بے خوف ہو کر چکڑالہ تحصیل یا سب تحصیل کا مطالبہ کیجیے۔